کہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹس اینڈ PWA کے بارے میں ہمیں تو پلیز ویلکم مسٹر فاروق. السلام علیکم، میں فاروق احمد، ڈائنامک کنسلٹنٹ سے. یہ میرا انتہائی فیوریٹ ٹاپک ہے. اچھا، اب ہر کوئی نا اس میں ایک اچھی بات کیا ہے، ہر کوئی تو اپلیکیشن بناتا ہے، ہر کوئی ڈیٹا پاپولیٹ کرتا ہے، ہر کوئی نیٹ عظیم PL/SQL کوڈ لکھتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے. اب UI پر ایک ڈیولپر کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. UI ہم ڈیولپر کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اس میں چونکہ ہم زیادہ تر کام کرتے ہیں SQL PL/SQL، تو فل اسٹیک کے اندر نہیں چلے جاتے ہیں. ٹیمپلیٹ کمپوننٹ سم تھنگ لائک فل اسٹیک، اس میں آپ کا HTML CSS JavaScript jQuery Ajax سارا کچھ مل ملا کے ایک فل اسٹیک بنتا ہے. اوریکل اپیکس نے 23.1 کے اندر ایک فیچر متعارف کرائی تھی ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے نام سے. ٹیمپلیٹ کمپوننٹ سے آپ پلگ ان بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو پبلش بھی کر سکتے ہیں، لوگ اپنے اپلیکیشن کے اندر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پہلے اپیکس کے اندر تھا ٹیمپلیٹس آپ ڈیزائن کر دیتے لیکن آپ پبلش نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک، تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپیکس نے ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کیا فیچر ہی متعارف کرایا. رائٹ، اوکے. اب ٹیمپلیٹ کمپوننٹ بنتے کیسے ہیں، اس میں کام کیا کیا ہو سکتا ہے. میں نے اس میں کچھ چیز بنانے کی کوشش کی ہے. آئی وش کہ میں آپ کو اپنے پریویس کمپنی کے کچھ کام دکھا سکوں، کمپنیز کی کچھ کام دکھا سکوں جو کہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے تھرو ہم نے اچیو کی تھی. فواد صاحب نے آپ کو کچھ جھلک دکھائی اپنے ویب سائٹ کی. یہ سارا ٹیمپلیٹ کمپوننٹ آپ کو یہ فیل ہوگا یہ کارڈ رپورٹ ہے، لیکن یہ کارڈ رپورٹ نہیں ہے، یہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ ہے جو کہ ہم نے کارڈ رپورٹ کے ڈیزائن جیسا ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے اندر بنایا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ سارا ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے تھرو بنایا. یہ می نیوز ایون یہ سارا ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے تھرو بنایا. لیٹس ازیوم میں ادھر آتا ہوں، ایون یہ ساری چیزیں ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے تھرو بنی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ڈیٹا تو پاپولیٹ ہر کوئی کرتا ہے، دیٹس ناٹ این ایشو فار دا ڈیولپر. لیکن اس کو UI اور خوبصورت بنانے کے لیے کیسے کریں گے، تو وہ کام ہم ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے تھرو اچیو کر سکتے ہیں. رائٹ، اوکے. اور میں نے یہ بھی کہا آپ کو کہ آئی وش کہ میں آپ کو پچھلی کمپنیز کے اپنا کام دکھا سکوں کہ کیسے خوبصورت ترین ڈیش بورڈز بنتے ہیں، کیسے جو ہے آپ کلاسک رپورٹ کے اندر یا انٹریکٹیو رپورٹ کے اندر، چونکہ آپ کا ٹیمپلیٹ کمپوننٹ آتا ہے تو آپ کسی بھی کلاسک رپورٹ یا انٹریکٹیو کے اندر یا انٹریکٹیو گریڈ کے اندر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. تو چونکہ اب بھی وہ میرا پراپرٹی نہیں ہے تو میں دکھا نہیں سکتا، سوری فار دیٹ. اوکے، ادھر میں نے کچھ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ بنائے ہیں. لیٹس ہم پروڈکٹ ٹیمپلیٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ پروڈکٹ ٹیمپلیٹ ہے، یہ وہی آپ کو فیل ہوگا یہ وہی کلاسک رپورٹ ہے، لیکن کلاسک رپورٹ نہیں ہے. اگر میں اس کے انٹرنلی جاؤں اور اس کو دیکھو آپ کو دکھاؤں تو یہ کارڈ رپورٹ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ ہی ہے شاپنگ کارٹ کے نام سے. اب آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بنتے کیسے ہیں. اب اگر دیکھیں یہ سارے ٹیمپلیٹ کمپنی کے تھرو بنے ہوئے ہیں اور اس کے ایٹریبیوٹس کے اندر آپ کے پاس سارا سیٹنگ آ جاتا ہے. آپ کالم میپنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر آسانی سے. رائٹ، اوکے. مزید چلتے ہیں. ڈیش بورڈ کاؤنٹر بنائے ہیں. اس طرح مزید بہت ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں. ایون یہ ڈیش بورڈ کاؤنٹر میرا نہیں خیال کہ ود ان 3 منٹ میں نے بنایا ہے، مور لیس دین 3 منٹ یہ اچیو کیا ہے.
لیکن اگر آپ کے پاس فل اسٹیک نالج ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اور آج کل تو بہت سارے ملتے ہیں، ٹیمپلیٹس ملتے ہیں. HTML CSS ٹیمپلیٹ اٹھا لیں اور ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے اندر لے کے آئے اس کو ٹیمپلیٹ کمپوننٹ بنا لیں، آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں. اس طرح میسیجنگ ایپ، اس طرح سر نے کہا کہ ہم نے واٹس ایپ کو انٹیگریٹ کیا تھا، تو واٹس ایپ انٹیگریٹ کیا کلاسک رپورٹ یا اس طرح دکھایا ہوگا نا. تو یہ آپ اگر غور کریں تو یہ واٹس ایپ جیسا ہی ایک ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے، رائٹ. آپ کو ایون یہ اس کا اپلیکیشن میں نے بنایا لیکن ٹائم شارٹیج کی وجہ سے اس کو میں آپ کو فل نہیں دکھا سکتا. آپ کسی کو ٹیکسٹ سینڈ کرتے ہیں، لیٹ سپوز آپ نے سینڈ کیا تو آپ کو لیفٹ سائڈ پر شو ہوگا. آپ ریسیو کرتے ہیں تو وہ رائٹ سائڈ پر شو ہوگا. جو کہ ریسیور ہے اس کو وہ اپوزٹ شو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کام ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے. تو ابھی آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ اپیکس کے اندر کتنا پاورفل فیچر ہے. اس طرح کاؤنٹر بنائے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک ویب سائٹ کے اندر اگر آپ زوم کرتے ہیں پروجیکٹ لائن اپ کوڈ کو کاؤنٹر چلتا ہے، رائٹ. تو یہ اس قسم کا ایک اپروچ دیا ہوا ہے. اس کو ریفریش کریں دوبارہ آپ دیکھ لیں وہ کاؤنٹر چلتا ہے. لیٹ سپوز اگر یہ 100,000 ہے، جتنا بھی ہے وہ کاؤنٹر چلتا رہے گا، رائٹ. اور یہ بھی اگر میں آپ کو کہہ دوں یہ بھی مور دین 10 منٹ اور 8 منٹ کے اندر بنایا ہوگا، رائٹ. اچھا، اب کمنٹ باکس جو کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ بنتے کیسے ہے. یہ میرا آج کا ٹاپک ہے کمنٹ باکس. اوکے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک کی کمنٹ ہو گیا، سارا ہو گیا، یا اس کو ہم ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروفائل ہو گیا، رائٹ. ادھر نیم ہو گیا، ادھر آپ پکچر بھی لے کے آ سکتے ہیں. میں نے انیشیل دکھائی تو آپ پکچر بھی دکھا سکتے ہیں. ادھر ڈیٹ ہو گیا، ادھر کچھ اور بھی لے کے آ سکتے ہیں. ایون ادھر ڈراپ ڈاؤن مینیو بھی لے کے آ سکتے ہیں، ایڈٹ کریٹ سم تھنگ لائک دیٹ. تو بہت ساری چیزیں آپ اس کے اندر اچیو کر سکتے ہیں. پھر ادھر آپ ریمارکس دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ میرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور یہ بھی کہا تھا کہ آئی وش یہ میں آپ کو پچھلا کام دکھا سکتا لیکن دکھا نہیں سکتا. سکندر صاحب کے ساتھ اور ماجدوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کچھ اسکرین شاٹ، تو سکندر صاحب بھی امیز ہو گئے تھے. اوکے، یہ میرا آج کا مین ٹاپک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ بنتے کیسے ہیں، رائٹ. یہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے شارٹ ریویو ہے. یہ سارا اسٹف جو ہے یہ ہم انشاءاللہ پبلک کر دیں گے تو یہ آپ لوگوں کو سارا کلیئر ہو جائے گا. اوکے، پھر یہ ہاؤ ٹو کریٹ یہ اسٹیپس ہے. اوکے، یہ میں ڈیمو کی طرف چاہتا ہوں کہ اس کا ڈیمو کیسے ہوگا، رائٹ. اوکے، یہ پھر اس کا کوئری ہے تو میں کریٹ کی طرف چاہتا ہوں ٹائم ضائع کی وجہ سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپلیکیشن لیول پر اگر آپ چینج کرتے ہیں اپیکس کے اندر، اپلیکیشن لیول کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو شیئر کمپوننٹ کے اندر جانا ہی پڑے گا. تو یہ آپشن بھی شیئر کمپوننٹ کے اندر ہی ہے. شیئر کمپوننٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. اوکے، ادھر ہم آتے ہیں پلگ ان کے اندر. یہ فیچر پلگ ان کے اندر ہی ہے، رائٹ. اگر آپ دیکھیں میں بہت سارے پلگ انس بنائے گئے. اوکے، آپ بات کرتے ہیں باکس کمنٹ کی، چونکہ ہمارا مین ٹاپک یہی ہے تو ہم باکس کمنٹ کے اندر ہی جاتے ہیں. اوکے، اب میں نے آپ کو کارڈ رپورٹ بھی دکھائی. وہ کیوں دکھائی؟ کیونکہ اوور ویو دینے کے لیے. وہ کالم بیس بھی ہو سکتے ہیں، وہ رو بیس بھی ہو سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کالم بیس بھی ہوتا ہے، رو بیس بھی ہوتا ہے. تو اس کو کریٹ کرنے کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ کہاں پر ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ جسٹ مین ڈیف کے اندر ہوتا ہے، رائٹ. اوکے، تو سب سے پہلے آپ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کو کریٹ کریں گے اور ادھر نیم دے دیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ انٹرنل نیم آٹومیٹیکلی پاپ اپ ہو جائے گا، ادھر آ جائے گا، رائٹ. اوکے، سنگل اینڈ پارشلی بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل رپورٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. سنگل پارشلی کا مطلب لیٹ سپوز میں نے ایک امپلائی کا پروفائل دکھانا ہے، سنگل امپلائی کا پروفائل دکھانا ہے تو سنگل، رائٹ. اوکے، ملٹیپل رپورٹ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ڈیٹیل ٹیبل اس کو میں نے پاپولیٹ کرنا ہے تو وہ ملٹیپل رپورٹ، رائٹ. اوکے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے فل اسٹیک ہونا تھوڑا سا پڑے گا، تو اس کو میں تھوڑا سا کافی کرتا ہوں اور پیڈ میں پیسٹ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا
ओके, अगर आप ये देखें सी एस एस है, ऊपर इनलाइन सी एस एस है, राइट, नीचे HTML है। ओके, इसमें कंसेप्ट यूज़ होता है, ये भी कंसेप्ट यूज़ होता है। लेट सपोज हम वो करते थे ना पिछले के लिए कि अगर डिस्प्ले रन करना है तो अब मिनिमाइज कर इसमें कैसा होगा? ओके, इस तरफ फाइल मिनिमाइज कर ओके, तो इस वर्जन से पहले हमारे पास ये होता था कि अगर हमने एक चीज़ को डिस्प्ले नहीं करता तो वो CSS हम लिखते थे, डिस्प्ले नन लिखते, राइट, बहुत सारा हमें काम करना पड़ता था। ओके, सो उसको काउंटर करने के लिए फिर एपेक्स ने ये किया कि इधर मैं आपको एक और टेम्पलेट है, ये दिखाता हूँ। ये मैंने सीधा सीधा बनाया है, तो इसके अंदर वो कंट्रोल नहीं किया, राइट। ओके, अब आपका जो भी टेम्पलेट है, जो भी HTML CSS का कोड आप उठाते हो किसी भी वेबसाइट से, लाइक चैट GPT से भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसानी से मिलता है, राइट। ओके, लेकिन चैट GPT को आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ। ओके, आपने वहाँ से कोड कॉपी किया, यहाँ पर W3 स्कूल है, कोड पिन है, बहुत सारे टूल्स है, राइट। आपका मैं चूँकि वेब डिज़ाइनर भी रहा हूँ, बैक 2008-9 वेब डिज़ाइन भी की है, तो इसलिए थोड़ा सा HTML CSS के ऊपर थोड़ा सा क्लियर। ओके, W3 स्कूल हो गया आपका, बहुत सारे ऐसे टूल है कि उसके अंदर आप ये कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। ओके, तो वो आपको जो भी वैल्यू देगा, लेट सपोज इधर कुछ भी वैल्यू हो सकता है इनिशियल, लेट सपोज इधर वो लिखा होगा उसने, जो कि बहुत सारा मशहूर नाम है, जॉन डीव लिखा होगा, राइट, जॉन डीव लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, उसकी जगह पर अपने टेबल से डेटा पॉपुलेट करना है, तो उसके लिए आपने हैशेस के अंदर उसको लिखना है, जिस तरह ये है, हैशेस के अंदर आपने लिखना है, राइट हो गया। अच्छा, इधर मैंने इनलाइन CSS यूज़ किया है, चूँकि टाइम बचत की वजह से मैंने इनलाइन CSS यूज़ किया, इतनी ज़्यादा वो लंबे प्रोसेस में नहीं गया। अब एक फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं, उसको लोड भी इधर कर सकते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इधर लिखा होगा, उसको फाइल का फाइल URL भी लगा सकते हैं टू लोड, वो भी सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनलाइन ही यूज़ किया है, राइट। ओके, तो आपने हैशेस के अंदर अपने कॉलम्स को लिखने हैं। अच्छा, जो मैंने कहा था कि आप कॉलम बेस होते हैं या रो बेस होते हैं, तो वो अपना जो मेन डिव है, जो अपना मेन डिव है, लेट सपोज मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा मेन डिव है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो कार्ड टेम्पलेट बनाए हैं, वो मेन डिव आपने रिपोर्ट बॉडी के अंदर लिखना होगा, इसकी बजाय, राइट, जो एपेक्स रो है उसकी जगह पर वो लिखना होगा। ओके, ये आपने लिख दिया, तो ये अच्छा, इधर LI होता है, राइट। तो अगर मैं ये टेम्पलेट कंपोनेंट रन कर दूँ, वो कौन सा दायरा सा बनाता है LI, अगर आप लोग अवेयर हो तो आप लोग जानते होंगे वो कौन सा दायरा बनाता है। उस कौन से दायरे को ख़त्म करने के लिए मैंने कहा कि क्या मैं इनलाइन CSS में जाऊँगा और वो डिस्प्ले नहीं लिखूँगा, इसके बजाय स्पैन कर दिया। स्पैन क्यों यूज़ होता है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ओके, अच्छा, अब जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास कस्टम एट्रीब्यूट्स इधर बन जाते हैं, राइट, ये ऑटोमेटिकली ही बन जाते हैं। अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि मैंने आया ये न्यूमेरिक में लेके जाना है, वर्चार में लेके जाना है, किसी लॉग में लेके जाना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वर्चार है, नंबर है, डेट इंटरवल है। ओके, ये सारी चीज़ों पे आप लेके जा सकते हैं। ओके, सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक कॉलम है वो पॉपुलेट करता है, क्वेरी के अंदर ही HTML कोड लिखते हैं, राइट। आप लोगों ने सारे जो यूज़ किया होगा, क्वेरी के अंदर ही हमें वो मजबूरन लिखना पड़ता है, हम इधर भी कंट्रोल नहीं कर पा सकते। सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट। अगर हमें मजबूरन लिखना पड़े क्वेरी के अंदर HTML, तो उसका वर्चार टू भी रखते हैं, लेकिन इधर रा करते हैं, इधर उसको रा करते आपको डायरेक्ट वो डिस्प्ले हो जाएगा, बजाय इसके कि HTML कोड आपको दिख जाएगा। इधर रा करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। ये इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो
اس طرح یہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ بنتا ہے. جیسے آپ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کو بنا لیں, آپ ایک پیج رپورٹ وزٹ سے بناتے ہو یا مینول فارم بناتے ہو, وٹ ایور جو بھی آپ کا پریکٹس ہوگا آپ اس سے بنا سکتے ہیں آسانی سے. میرا چونکہ ایک پریکٹس ہوتا ہے کہ میں مینول پیج ہی بناتا ہوں اور اس کے اندر پھر اپنا سارا کام کرتا ہوں, وزٹ کے تھرو میں نہیں بناتا. رائٹ, اوکے. تو آپ نے ایک کیا کرنا ہوگا, ٹائم کی بچت کی وجہ سے ہم یہ کوئری کافی کرتے ہیں. یہ میں نے جسٹ ایک فرام ڈول کیا ہے, فرام ڈول سارا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اوکے, میں ایک ریجن کریٹ کرتا ہوں. اس کو میں نے نام دیا کمنٹ باکس. میرا اسپیلنگ چونکہ انتہائی خراب ہے, اس کو اگنور کریں. اوکے, یہ آپ کے پاس ادھر کلاسک رپورٹ یا ادھر آپ کے پاس نہیں ہوگا. آپ نے جانا ہے, یہ ایک نیا فیچر ہے, تھوڑا سا اوپر جا کے اپلیکیشن کمپوننٹ کے اندر جانا ہوگا. رائٹ, اوکے. جو کمپوننٹ آپ نے بنائے ہیں اس کو سلیکٹ ہی کریں. اب ہم نے بنایا ہے باکس کمنٹ. اوکے, تو باکس کمنٹ میں سلیکٹ کروں گا. ادھر آپ کے پاس کوئری کے لیے جگہ پاپولیٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ آپ ریسٹفل سروسز سے آپ بھی پاپولیٹ کر سکتے ہیں, لوکل ڈی بی سے بھی کر سکتے ہیں, اور ریسٹ سورس سے بھی کر سکتے ہیں, اور ریسٹ انیبل ایس کیو ایل سے بھی کر سکتے ہیں. تو چونکہ ہم ابھی لوکل ڈی بی سے کرتے ہیں تو لوکل ڈی بی سے ہی کرتے ہیں. اور ایس کیو ایل کوئری ایون آپ فنکشن باڈی ریٹرن ایس کیو ایل کوئری بھی کر سکتے ہیں. رائٹ, جو بھی آپ کا پریکٹس ہے وہ آپ اڈاپٹ کر دیں, بہت آسانی سے ہوتا ہے. اوکے, ایون اس کے اندر آپ پیرامیٹر بھی ڈال سکتے ہیں. اس طرح ہم پیرامیٹر ڈالتے ہیں فرام ڈیٹ دس امپلائی, جو بھی پیرامیٹر ہے آپ اس کے اندر ڈالیں. رائٹ, اوکے. اس کو میں نے کر دیا, ویلیڈیٹ کر دیا. اوکے, یہ میں نے کمنٹ اس لیے کیا, میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. لیٹ سپوز ابھی میرے پاس تو ٹیبل نہیں ہے, تو یہ میں نے کمنٹ کیا کہ دیکھیں یہ غائب ہو گیا, یہ شو ہو گیا. رائٹ, اس کو پھر ہم ان کمنٹ کر دیں گے تو ڈسپلے ہو جائے گا. رائٹ, اوکے. پھر یہ جو کہ ٹیمپلیٹ کمپوننٹ ہے تو مجھے ایٹریبیوٹ کے اندر جانا پڑے گا. اوکے, تو سب سے پہلے کیا ہے, یہ نام کہاں سے آتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو دکھایا جو ہیش اس کے اندر میں نے لکھے تھے, یہ نام وہاں سے آتے ہیں. تو یہ نام آپ نے تھوڑی سی میننگ فل رکھنے ہیں. اگر آپ نے پلگ ان جو ہے وہ ڈپلائی کرنا ہے اور اس کو پبلکلی اویلیبل کرنا ہے تو تھوڑے سے آپ اس کو میننگ فل رکھتے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے. اب ڈی ٹی کیا چیز ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. رائٹ, میننگ فل نہیں ہے, تو یہ میرے لیے میننگ فل ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم. اوکے, تو آپ ایک میننگ فل نام ہی رکھتے تو اچھا ہوگا. اوکے, کمنٹ ٹیکسٹ. اب ادھر مجھے پتا ہے کہ کمنٹ ٹیکسٹ کون سا ہے, وہ ٹیکسٹ سلیکٹ کرے. ادھر انیشیل سلیکٹ کرے, انیشیل کون سا ہے آپ کا, اور ادھر ڈیٹ اینڈ ٹائم سلیکٹ کریں جو بھی آپ کی کوئری سے ریٹرن ہوتا ہے. رائٹ, اور ادھر نیم سلیکٹ کرے جو کہ امپلائی کا نام ہوگا یا جس نے کمنٹ کی ہے وہ ہوگا. رائٹ, یہ سیٹ ہے. اس کو سیو کر کے رن کر دیں جیسے آپ کا پریکٹس ہے وہ کر دیں. اوکے, جو پرانا ہے اس کو میں سرور سائڈ کنڈیشن لگا کے رن کرتا ہوں تاکہ یہ غائب ہو جائے. اوکے, تو یہ دیکھیے آپ کا ٹیمپلیٹ کمپوننٹ بن گیا. اگر یہ میں کلاسک رپورٹ کے اندر بناتا تھا تو سمپل کلاسک رپورٹ ہی ہوتا تھا. تو اگر اس کو دیکھ لیں, اچھا اب یہ کتنے ریکارڈ ہے, ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4. اب پیجنیشن آن کریں تو آپ کو ڈائریکٹ نیچے بھی جو بھی فیچرز ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے. پیجنیشن ہوگا, سارا کچھ ہوگا. رائٹ, اچھا ابھی آپ نے کہنا ہے یہ میں نے ایکسل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, تو آپ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھ سکتے ہیں, لائبریری یوز کر سکتے ہیں, اس کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں. چونکہ فل اسٹیک ہے تو فل اسٹیک کے اندر سب کچھ ہی آ جاتا ہے. اوکے, میں نے یہ 4 ریکارڈ ہے. ایک کوئری کو میں نے کمنٹ کیا تھا جی, اس کو میں ان کمنٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے دکھ سکے کہ 5 ریکارڈ. رائٹ, سیو اینڈ رن, یہ بھی بڑا اچھا آپشن ہے. سیو اینڈ رن پیج, یہ نیو ورژن کے اندر ہے. رادر کہ میں اوکے پر کلک کروں, پھر سیو کروں, پھر رن کروں, یہ ادھر سے ہی سیو ہوگا, رن ہو جائے گا. 1 2 4 5. رائٹ, تو آپ کی ڈی بی میں اندر جو بھی چینجز ہوں گے وہ آپ کے پاس ادھر ڈسپلے ہو جائیں گے. رائٹ ہے, تو میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں, آئی وش کہ میں آپ کو اپنا پریویس کام دکھا سکوں. بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائن تھے. اس کا ایک جھلک فواد صاحب نے آپ لوگوں کو دکھائے.
یہ ویب سائٹ یہ فل ٹیمپلیٹ کمپوننٹ پر بنی ہوئی ہے. اپنے ایپلیکیشن کے اندر بھی فواد صاحب نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو ہم نے ہوم پیج بنایا. اچھا سوری ایک چیز رہ گیا جو میں نے آپ کو دکھانا تھا, کالم لیول اور رو لیول. یہ ذرا دیکھنے والی چیز ہے کیونکہ وہ سیدھا سیدھا ٹیمپلیٹ تھا, یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ٹیمپلیٹ ہے. شاپنگ کارٹ اوکے, جیسے کہ میں نے کہا اس کے اندر جو مین ڈیو ہے وہ میں نے ادھر سے نکالا, وہ باڈی کے اندر لے کے گیا, وہ ادھر باڈی کے اندر لے کے آیا. تو اگر یہ باڈی سے میں نکال دوں تو یہ ایک کالم میں ہی آئے گا, ایک کالم میں آئے گا, رائٹ ہے. ایون یہ ٹیمپلیٹ اگر آپ کارڈ رپورٹ کے اندر جاتے ہیں تو کارڈ رپورٹ کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ مجھے اتنی کالم چاہیے, 2 کالم چاہیے, 3 کالم چاہیے, 4 کالم چاہیے, 5 کالم چاہیے, ایک رو کے اندر. اس ٹیمپلیٹ کے اندر وہ بھی کنفیگر ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں مزید کام کرتا ہوں, انشاءاللہ وہ اچیو کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ دیکھتے ہیں کلاسک کارڈ رپورٹ کے اندر یا جو کارڈ کا پرانا تھا اور جو نیا کارڈ ریجن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ ایٹریبیوٹ کے اندر ادھر جاتے ہو تو ادھر سارا کچھ چینج آپ کرتے ہیں, وہ بھی اچیو کرنے کی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. کامیاب ہو گیا ہوں انشاءاللہ, بہت جلدی وہ پبلکلی اویلیبل کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے. اس کے علاوہ میرا دوسرا ٹیمپلیٹ کمپوننٹ کے ساتھ PWA کا ہی ٹاپک تھا. تو چونکہ اس کے اندر بھی کڑا ہے جسٹ شارٹ PWA. ہم یہ عزیم کرتے ہیں کہ PWA ہم جسٹ ایک آپشن ہے اس کو انیبل کرتے ہیں, ادھر ڈاؤن لوڈ کا آپشن یہ آ جائے گا. یہ PWA کا آپشن یہ خالی اس کا یہ نہیں ہے, رائٹ. اوکے, ہم نے عابد صاحب بیٹھے ہیں, عابد صاحب کو بھی تھینک یو کرنا چاہیے کہ یہ سارا ریسرچ آلموسٹ 80% عابد صاحب کا تھا, 20% میرا تھا. ہم نے PWA کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایپیکس ایپلیکیشن پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر لے کے گئے, جو کہ ڈاؤن لوڈ کے لیے اویلیبل ہے, فاسٹ کیبل کے نام سے ہیں. اس طرح میرے 3-4 اور ایپلیکیشن ہیں جو کہ پریویس کمپنی کے اندر بنائے ہیں. کچھ انویسٹمنٹ پورٹل ہے, کچھ ایگری پورٹلز ہے, بہت ساری چیزیں ہیں ایسے جو کہ ایپیکس کا ایپلیکیشن ہی ہے. ایپیکس کے ساری فیچرز اس کے اندر ہوں گے, وہی سیم یوزر نیم پاسورڈ سب کچھ ہوگا, وہی ایپیکس. آپ کو ایکسٹرا ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ کا موبائل ایپلیکیشن بن جائے گا. لیکن اس کے اندر یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ UI جو ہے وہ موبائل بیس ہی بنانی ہوگی, نہ زیادہ بڑا ہوگا نہ زیادہ چھوٹا ہوگا, موبائل کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے وہ کرنے ہیں. اس طرح ہم نے ڈائنامک کنسلٹنٹ کے تھرو فورن کنٹریز میں بھی PWA کی اپلیکیشن کی ہے, ٹیمپلیٹس کمپوننٹ بنائے ہیں صرف ان کے پروڈکٹ کے لیے. مطلب اپلیکیشن فل نہیں بنایا, صرف ان کے پروڈکٹ کے مطابق ٹیمپلیٹ کمپوننٹ ان کو بنا کے دے دی, رائٹ. تو فاسٹ کیبل کا PWA کا اپلیکیشن ہے, آپ لوگ دیکھیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے آپ اویئر بھی ہوں گے اور انتہائی زبردست چلتی ہے. آپ کو ایکسٹرا فلٹر کے اندر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگا, اس کے اندر بڑا زبردست اپلیکیشن بنتا ہے. تو کائنڈلی اس کو وزٹ کرتے ہیں.